تو قاضی نو کو اس جوان نے کہا کہ آپ غور کر لیجئے، کہ سب لوگ آپ کو تانا دیں، نہیں مجھے تو صرف متقی چاہیے، ٹھیک ہے اگر بات یہ تو مجھے منظور ہے۔ شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد قاضی انہوں نے کہا گھر کا انتظام کرنی، میں آپ سے گھر نہیں لوں گا، میں خود انتظام کر لوں گا، کرائے کا مکان لے۔ ایسے باغیرت ہوتے تھے داماد لوگ، آج تو ایسے چندی چور ہے کہ سسر سے جتنا مل جائے لوٹ لو، جتنا مل جائے ہڑپ کرو، بلکہ کچھ لوگ تو دھمکیاں دے دے کر کے بھیجتے ہیں، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے۔ یہ حالات ہیں۔ بیوی لائے ہو یا بھکاری بنے ہو، اپنے بازوؤں کی قوت پر یقین رکھو، اللہ پر توکل رکھو، بھکاری نہ بنو۔ سسر کا مال مانگتے ہو، ارے اس نے اپنی بیٹی جوان کر کے دے دی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کرائے کا مکان لے لوں گا، آپ میری بیوی جو ہے ان کو بھیج دیں۔ اس کے بعد کرائے کے مکان لے لیا، بیوی کو لے آئے، لے آنے کے بعد شادی کی پہلی رات گزر گئی۔ فجر کی نماز میں جیسی وہ جوان آیا، قاضی صاحب نے دیکھا چہرہ، تجربے کار لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کہا، سیدھا گھر گئے، بیٹی کے گھر۔ کیا ہوا بیٹی، کیسی گزری رات؟ بابا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی ملاقات بھی نہیں کی، مصلی بچھایا نماز پڑھتے رہے، میں بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز۔ تم نے کچھ کہا؟ جب انہوں نے بات نہیں کی تو میں نے کیا بات کرنا تھا بابا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ بیٹیاں تھیں، یہ بیٹیاں تھیں، اللہ اور اللہ رحم کرے، آج بیٹیاں ہیں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، منگنی کے بعد ہی شوہر سے باتیں شروع، ماں باپ منع نہیں کرتے، کچھ تو بائک پہ لے کے گھومنے جاتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ انا للہ و انا، چھوٹے چھوٹے دیہات میں ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہے۔ اور منگنی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر شادی کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے۔ بعض تو منگنی کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں، لڑکی کو کہیں کا رکھتے ہی نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ ذمہ دار کون ہے؟ سیریل کی نقل کروانے والے ظالم ماں باپ، گھر کی بھاوجیں، بڑی بہنیں جو روک نہیں لگاتے۔ ہمارے یہاں منگنی کے بعد کوئی لڑکی بیوی نہیں بنتی، بلکہ ابھی یہ اویس میں یہاں بیٹھا ہوا، یہ نوشاد، کب ہے بیٹا شادی؟ کل ہے۔ سب لوگ آ گئے، منڈپ لگ گیا، کتنی سب رسومات ادا ہو گئی، ہار بھی پہن لیا، ابھی بھی وہ لڑکی جس کے ساتھ ان کا رشتہ ہونا ہے ان کی بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہر آج اجنبی لڑکیاں ان کے لیے حرام ہے، ویسے وہ لڑکی بھی ابھی تک حرام ہے۔ کب تک؟ برات بھی آ گئی، سہرا بھی ہو گیا، قاضی بھی بیٹھ گیا، خطبہ بھی پڑھ لیا گیا، کلمے بھی پڑھا دیے گئے، ابھی تک کہ وہ جیسی حرام ہے جیسے تھی۔ کب تک؟ جب تک یہ اس کو قبول نہیں کر لیتے، قبول کیا تب حلال ہوگی۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ آج تو منگنی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے سیریلوں کی بنیاد پہ، سیریل جو تباہ کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور سیریل گھر گھر عام ہے، سیریلوں پر کون روک لگاتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو سب گھریلو دیکھ، یہ گھریلو نہیں ہے، یہ میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ سیریل دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے، جس کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، جس کے پاس سیدہ خدیجہ کی زندگی، جس کے پاس اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی، اور مردوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کی زندگی، ان زندگیوں کو چھوڑ کے ہم سیریلوں سے دیکھیں گے زندگی؟ نہیں، تباہ کر لو۔ گھر گھر کو جو آگ لگ رہی ہے، اس پہ کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف جلسہ سن کر گھر مت جائیے، کچھ عمل کے میدان میں بھی۔ بیٹی سے کہا بات نہیں کی تم نے؟ جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی بابا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے قاضی صاحب، سامنا ہوا، میں تو تجھے بڑا متقی سمجھا تھا، تو ایسا زہریلا نکلا۔ میں نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر صرف تیرے تقوی کو دیکھ کر اپنی بیٹی تجھے دیا دی، اور تو نے میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس سے شادی کی پہلی رات ملاقات کرے، بیوی جیسا سلوک کرے۔ ہائے ہائے ہائے، اس جوان نے کہا قاضی صاحب میری بیوی ہی تو ہے، مجھ پہ حلال ہے، جب چاہوں گا ملاقات کر لوں گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا وقت؟ آپ قاضی ہو نا، جج ہو نا، بادشاہ کیا نوکری کرتے ہو نا، فیصلے میں آپ غلطی بھی کر دیتے ہو، مجرم کو
سزا دلوانے کی بجائے معافی کا اعلان بھی کر دیتے کہیں. مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو رشوت بھی ملتی ہوگی. مجھے ڈر ہے بادشاہ کی جو تنخواہ ملتی ہے اس میں حلال اور حرام سب کی آمیزش ہو جاتی ہوگی. اس لیے کہ میں نے زندگی جینا ہے نا قاضی صاحب, میں نے جب بیج بونا ہے تو پیور پیور, اس لیے کہ مجھے صالح اولاد چاہیے, نیک اولاد چاہیے. اب تک آپ کی بیٹی کو آپ کھلاتے پلاتے رہے, جو میرے نزدیک حرام تو نہیں ہے لیکن ڈاؤٹ فل ضرور ہے. وہ میری بیوی ہے, آپ نے کھلا کھلا کر اپنی غذا کا رنگ چڑھایا نا, مجھے اس پہ اطمینان نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیک نہیں, آپ بہت نیک ہے قاضی صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرام کماتے, بالکل نہیں, لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے کیونکہ آپ بادشاہ کے نوکر ہیں, بادشاہ کے نوکری کرتے ہیں. حلال حرام کی آمیزش, حالانکہ بادشاہوں کی نوکری پر حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا, یہ تقوی کی بات ہے, یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور تقوی قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے, پرہیزگاری قانون سے اوپر کی بات کرتے ہیں, عشق و قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے. قاضی صاحب آپ کا لقمہ اس کا خون بنا چکا, اور حدیث پاک ہے لقمے کا اثر حرام ہو یا حلال 40 دن تک رہتا ہے. تو اب میں اس کو اپنی محنت, پیور محنت کا کما کے پہلے 40 دن تک کھلاؤں گا. آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے لقمے کا اثر چڑھے گا, تب میں اس سے ملاقات کروں تاکہ میرے گھر اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ اکبر. قاضی صاحب کے تو گمان میں بھی نہیں تھا, پیشانی چوم دیا, کہا میں جتنا تجھے پارسا سمجھ رہا تھا تو اس سے زیادہ پارسا نکلا, اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, 40 دن گزرے اور 40 دن کے بعد اس جوان نے اپنا لقمہ کھلا کھلا کر بیوی کی پرورش کی, اور 40 دن کے بعد پھر ملاقات کی. اللہ کی شان, جس رات ملاقات ہوئی اسی رات اللہ کی شان, اللہ نوازتا ہے تو کس شان سے, پہلی ہی رات میں بچہ ماں کے شکم میں آ گیا. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا, اور اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے. یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور حضرت امام بخاری کے استادوں میں تھے, اور امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا, اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرما دے. دیکھو ایسے ماں باپ کے گھر ایسی اولاد ہوتی ہے. یہ ہے لقمہ حلال کی برکت. جوا چھوڑ دو, لاٹھی چھوڑ دو, سود کے دھندے چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, جھوٹ بول کے کاروبار کرنا چھوڑ دو. یاد رکھنا تم جاہل ہو, ان پڑھ ہو, گوار ہو, کچھ بھی ہو, حلال کھلاؤ گے, حلال کماؤ گے, اللہ تمہارے گھر میں ولیوں کو پیدا کرے گا, اللہ تمہارے گھر میں علماء کو پیدا کرے گا. حلال لقمے کی تاثیر بیان ہی نہیں ہو سکتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے, مجھے بھی میری نسلوں کو بھی, آپ سب کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.